العزت کا کروڑ ہاں شکر کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور اللہ نے ہمیں اس رمضان کا پہلا جمعہ بھی نصیب فرمایا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں کیے جانے والے اعمال صالحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مہینے کا صدقہ اس میں جو کام ہم کریں، جو معمول ہم بنائیں، جو عادت ہم بنائیں، رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے لیکن وہ عادت باقی رہے۔ آج چونکہ چوتھا روزہ ہے اور کل 3 رمضان یوم وصال حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا یوم وصال کل گزرا، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی آج۔ تو سب سے پہلے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مصور پاکستان ہے، یعنی کہ آج ہم جس ریاست میں رہتے ہیں تو ہم مرہون منت ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، کہ انہوں نے اس ملک کا خواب دیکھا اور انہوں نے اس کا تصور دیا۔ انہوں نے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں اپنے انداز میں نذرانِ عقیدت پیش کیا، اور یہ فارسی کے 4 اشعار ہیں اور بڑے مزیدار ہیں۔ وہ فرماتے ہیں: مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، و از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتے ہیں حضرت سیدتنا مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، جنہیں اللہ نے بڑی شان عطا کی اور جن کی پاک دامنی قرآن بیان کرتا ہے، اور بڑی متقیہ خاتون۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو جو اعزاز حاصل ہے حضرت عیسیٰ سے، وہ ایک طرف سے ہے۔ کتنی طرف سے ہے جی؟ ایک طرف سے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، اور وہ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو اعزاز حاصل ہے وہ 3 وجہوں سے حاصل ہے۔ کتنی وجہوں سے؟ 3 وجہوں سے۔ وہ روایتیں سب نے سنی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی خواتین کا سردار قرار دیا ہے۔ تو چونکہ آپ کی شان یہ ہے، آپ سیدہ ہیں، سیدۃ نساء العالمین، یہ آپ کا لقب ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے اور حضرت زہرا پاک کو 3 نسبتیں حاصل ہیں۔ اب آگے مسلسل 3 اشعار میں ان 3 نسبتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں: نور چشم رحمت للعالمین، سبحان اللہ، امام اولی و آخری، کہ یہ ان کی آنکھوں کا نور ہے جن کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ اور یہ رحمت للعالمین کون ہیں؟ جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں، کہ جن کی شان یہ ہے کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اتنی شان والے۔ تو حضرت زہرا پاک حضور کی آنکھوں کا نور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ یہ پہلی نسبت بیان کی، اور دوسری نسبت بیان کرتے ہیں: بانوئے آں تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، کہ آپ ان کی زوجہ ہیں جن کی شان میں اللہ نے سورہ حل عطا، سورہ دہر یا سورہ انسان بھی جس کا نام ہے، اللہ نے وہ نازل فرمائی، اور جن کا لقب مرتضی ہے، جن کی شان یہ ہے وہ مشکل کشا ہیں، اور جن کا لقب یہ ہے کہ وہ شیر خدا ہیں۔ اور تیسری نسبت بیان کی، وہ کہتے ہیں: مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ یہ پرکار جس کو ہم پرکار کہتے ہیں، اصل تلفظ تو پرکار ہے، کہ آپ ان کی والدہ ہیں کہ جو مرکز ہیں عشق کا، یعنی کہ جہاں سے عشق کا آغاز ہوتا ہے، اور جس مرکز پر آئے بغیر کوئی اللہ کی بارگاہ میں
حضور کی بارگاہ میں کوئی محبت کرنے والا بن، کیونکہ دائرہ مرکز سے شروع ہوگا اور مرکز پر ہی ختم ہوگا، مرکز کے بغیر کچھ نہیں۔ اور آپ ان کی والدہ ہیں جو عشق کا قافلہ ہے ان کے سالار ہیں، ان کے رہبر ہیں۔ تو یہ 3 نسبتیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں عرض کر کے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم بہت سارے شعراء کو دیکھیں، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ مثال کے طور پہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی بات ساتھ کرنا یقیناً بہت ضروری ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں یہ بات کہی کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کہ وہ کتنا خوبصورت وہ باغ ہے کہ جہاں پر کلی بھی شاندار ہے اور پھول بھی شاندار ہیں اور وہ باغ بھی بڑا شاندار ہے۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات کی، وہ بڑی آسان ہے اور وہ بچے بچے کی زبان پر جاری ہے، صرف میں دہرا دیتا ہوں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یار یہ شان کم ہے، اور یہ شان وہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کے لیے ممکن ہی نہیں، اصول ہی اور ہے۔ اللہ رب العزت نے جو اصول فطرت بنایا کہ انسان کی نسل چلتی ہے مذکر اولاد سے، بیٹے سے، مرد سے چلتی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کو اللہ نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلایا ہے۔ اور یہ بھی اعزاز ان کا، ایک مرد کو دین نے 4 نکاح کرنے کا حکم دیا، لیکن مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ جب تک ہیں ان کے ہوتے ہوئے آپ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اعزاز اور یہ شان۔ اور دیکھیں نا، حضرت فاطمہ تو زہرا کی جو اولاد ہے وہ سید کہلاتی ہے، اور مولا علی کے جو دیگر ازواج سے اولاد جو ان کے وصال کے بعد آپ نے شادیاں کی وہ سید نہیں کہلواتی، وہ علوی کہلواتے ہیں، وہ علوی کہلواتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ نے عطا کی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ آج تاریخ پڑھ کے دیکھیں، دنیا کیا کوئی بھی رہنما عورت اور بالخصوص بیٹی کی ایسی عزت کا چیپٹر رقم نہیں کر سکا جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو عزت سے سرفراز فرمایا ہے۔ کوئی دوسری اس کی مثال موجود ہی نہیں ہے، مثال موجود ہی نہیں ہے۔ اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں، باوجود اس کے کہ بیٹی ہیں، لیکن اس کے باوجود جتنا حضور سے عشق اور محبت کا رشتہ تھا نا وہ بھی ناقابل بیان ہے، اور اس کو بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ انداز گفتگو میں، بیٹھنے اٹھنے کے طریقے میں اگر حضور سے مشابہت تھی کسی میں تو وہ حضرت فاطمہ میں تھی، یعنی کہ وہ بولتی اس طرح تھی کہ سننے والے کو یہ لگتا تھا کہ جیسے حضور بول رہے ہیں، اور وہ ان کا اٹھنا آنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل ایسے جیسے حضور آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اور یہی محبت کی دلیل ہے کہ محبوب کو اپنا لیا جاتا ہے، اپنے اوپر طاری کر لیا جاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما سمیت فاطمہ، کہ اللہ نے ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا، یہ نام رکھا گیا ہے، یہ نام گاڈ گفٹڈ ہے، اللہ نے عطا کیا۔ نام ہوتا ہے نا بڑے رکھتے ہیں، کوئی دادے نے رکھ دیا، کوئی فلاں نے رکھ دیا، لیکن کیا شان
کہ جن کا نام بھی اللہ عطا فرما رہا ہے اور اللہ مبارک بھی دے رہا ہے اور اللہ نام بھی عطا فرما رہا ہے. اور فاطمہ کا مطلب ہے آزاد. کیا مطلب ہے جی؟ آزاد، مفہومی معنی. اور حضور فرما رہے ہیں فاطمہ نام رکھا ہی اس لیے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ جو ان سے محبت کرے اللہ انہیں جہنم سے آزاد کر دے. اتنا شاندار نام. اور اللہ نے ان کے لیے خصوصی طہارت کا اہتمام فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے. اور یہ اہتمام کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. مثال کے طور پہ خواتین کے جو مخصوص معاملات ہوتے ہیں حضرت فاطمہ اس سے آزاد تھی. اور بچے کی ولادت کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں حضرت فاطمہ اس سے بھی پاک تھی. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے بوقت ظہر، اور اس کے بعد عصر کی نماز حضرت فاطمہ نے وقت پر ادا کی ہے. یہ طہارت ہے ان کی. اور مولا علی کی بھی طہارت اسی طرح، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی کو، علی جن حالات میں مرد مسجد نہیں داخل ہو سکتا تم بھی مستثنا ہو، میں بھی مستثنا ہوں. یہ طہارت، پاکیزگی. اب دیکھیں نا، یہ اتنی پاکیزگی، اتنی طہارت، یہ کس کے لیے؟ یہ صرف ان کی شان دکھانے کے لیے. اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی بہت سے خصائص ہیں. خصائص کہتے یہ ہیں، خصائص جمع ہے خاصہ کی. تو خاصہ کا معنی یہ ہوتا ہے ایسی کوالٹی جو ان میں پائی جائے اور کسی میں نہ پائی جائے، اس کو خاصہ کہتے ہیں. ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں سب میں اچھی ہوں وہ کوالٹی نہیں. کوالٹی ہوتی ہی وہ ہے جو ان میچڈ ہو، جو بے مثال ہو، جو کسی اور میں نہ پائی جائے. اور یہ جتنی باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف ان کا خاصہ ہے اور کسی اور کے حصے میں یہ بات نہیں آئی. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کی ساری اولاد کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. کیوں آزاد کیا؟ ان کی شرم و حیا کے باعث. ان کی شرم و حیا کے باعث، یعنی کہ ماں کی شرم و حیا اللہ کی بارگاہ میں اتنی معتبر ہے کہ اللہ اس شرم کی لاج رکھتے ہوئے پوری اولاد پر مہربان ہو جاتا ہے. اور اس کے اندر ہمارے لیے ساتھ سبق بھی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دن فرمایا کہ فاطمہ اگر آپ جب ناراض ہوتی ہیں نا تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اور آپ جب خوش ہوتی ہیں تو اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے. جن کے غضب میں غضب الہی ہو، جن کی رضا میں رضا الہی ہو، تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے انہیں کیا شان عطا فرمائی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو حدیث ارشاد فرمائی، اور یہ ہم جگہ جگہ بینروں پہ، پوسٹرز پہ لکھا دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. حضرت فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا. دیکھیں نا باپ محبت، یہ شاید حضور کی اسی محبت کا صدقہ ہے شاید، بلکہ یقیناً اس کو یقیناً کہیں گے یہ حضور کی محبت کا صدقہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، معاشرے میں اگر نظر دوڑانا مشکل ہے تو ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں تو باپ اور بیٹے میں اتنی الفت نہیں ہوتی جتنی باپ اور بیٹی میں الفت ہوتی ہے. اور یہ دو طرفہ ہوتی ہے. یہ یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا صدقہ ہے، اور یقیناً یہ اسی کا حصہ ہے. اور یقین کریں جو بندہ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہوگا تو یہ حضور کو راضی کرنے کا بڑا شاندار طریقہ ہے کہ انسان حضور کی محبت میں، یعنی کہ ہر بندہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، بالخصوص بیٹیوں سے پیار کرتا ہے. اگر وہ نیت یہ کر لے کہ میں اپنی بیٹی سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیار کیا ہے، تو یقین کریں اس کا ثواب جو ہے پہلے سے زیادہ ہو جائے گا، اور اسے حضور کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فاطمہ جو ہے نا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا. اور کہا جو انہیں ناگوار لگے وہ مجھے بھی ناگوار لگتا ہے. اور کہا قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. قیامت کے دن کوئی رشتہ کام، کوئی تعلق کام
نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا لیکن میرا جو نسب ہے وہ برقرار رہے گا، اور میرا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے گا، اور میری ازدواجی جو رشتہ داری ہے وہ بھی برقرار رہے گی۔ آپ نے فرمایا سب کچھ ختم ہو جائے گا، کوئی کچھ کام نہیں آئے گا، لیکن میری وجہ سے میرا نسب بھی برقرار رہے گا، یعنی کہ سب کام آئیں گے ایک دوسرے کے۔ اور اسی طرح ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں امہات المومنین، وہ بھی رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جو میرا سبب کا مطلب جو حضور سے وابستہ ہے، حضور سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، قیامت کے دن جس دن سارے رشتے ختم ہو جائیں گے وہ رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ سورہ حج اگر پڑھیں نا ہم، تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کی ایک منظر بیان کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا، اس کو پھینک کے بھاگ جائے گی، وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور آگے بتا رہا النَّاسَ سُکَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُکَارَىٰ۔ یہ سارے منظر اللہ بیان کرتا ہے وہاں پہ کہ اس منظر کو دیکھ کر وہ عورتیں جو بچہ پیٹ میں لی ہوں گی وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ منظر اتنا خطرناک ہوگا، سب بھاگ جائیں گے اور سب چلے جائیں گے، اور وہاں پر اگر ایک چیز کام آئے گی وہ حضور کی نسبت کام آئے گی۔ یہ اس حدیث کے اندر بیان ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس دنیا میں سوچتے ہیں نا کہ بڑے لوگوں سے بنا کے رکھنی چاہیے، اوکھے ویلے کام آتے ہیں، سب سے اوکھا ویلا قیامت کا منظر ہوگا، اس سے مشکل وقت کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہاں اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ نسبت رسولی کام آئے گی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تعلق جو ہے وہ کام آئے گا۔ اور یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک جگہ سے گزرے، غلام ساتھ تھا، وہاں کھڑے ہو کر نہ رونے لگے، اور غلام پوچھتا ہے حضرت جی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یار کمال نہیں ہے وہ غلام، لیکن دیکھنے والا سمجھتا نہیں ہے کہ یہ غلام ہے۔ ایک غلام ہے اور آپ امیر المومنین، سفر کر رہے ہیں اور سواری ایک ہے۔ سواری کتنی ہے جی؟ اور طے کیا پایا؟ کچھ دیر میں بیٹھوں گا تم لگام پکڑو گے، پھر کچھ دیر تم بیٹھنا میں لگام پکڑوں گا۔ اور جب یروشلم گئے، یہ فلسطین جب آئے، تو دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ جو سوار ہے یہ امیر المومنین ہے، اور اس وقت باری اس کی بیٹھنے کی تھی اور حضرت عمر نے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ تو دیکھنے والے نا دور سے دیکھ کے تجزیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر شکل سے دیکھا جائے نا تو جو غلام ہے وہ زیادہ سونا لگتا ہے، اور جو امیر المومنین ہیں وہ سونے ہیں۔ وہ سمجھیے الٹ سمجھ رہے تھے نا، لیکن وہ تو جب پاس آئے تو پتہ لگا، اور پھر ان کو پتہ لگا کہ واقعی ہی اللہ نے انہیں جو 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بنایا ہے کس وجہ سے بنایا ہے۔ اور جب اس سفر سے واپس آئے تو رو رہے ہیں ایک جگہ کھڑے ہو کے۔ تو غلام پوچھتا ہے حضرت جی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جگہ دیکھتے ہو، یہاں ایک دفعہ میرے والد خطاب نے مجھے کچھ اونٹ دیے، کہا ان کو لائن میں کھڑا کرو۔ تو کہتے ہیں میں تیسرا اونٹ سیدھا کرتا تو پہلا خراب ہو جاتا، پھر پہلے کی طرف آتا تو دوسرا خراب ہو جاتا۔ کہتے ہیں مجھے ڈانٹ پڑی، سرزنش کی گئی میری کہ اتنے بڑے ہو گئے اور 4 اونٹ نہیں سیدھے ہوتے۔ کہتے ہیں عمر تو وہی تھا نا جس سے 4 اونٹ سیدھے نہیں تھے ہوتے، آج دریاؤں پر اس کا حکم چل رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل دور اس کی حکومت چل رہی ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ صرف حضور کا فیضان ہے، ورنہ عمر کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں اس بات کو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جو چیز حشر میں ہمارے کام آئے گی وہ حضور کی کیا ہے جی؟ نسبت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا شان، اتنا مرتبہ، اتنا مقام، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی کو اگر دیکھیں، ان کے معمولات دیکھیں تو ان کے اندر عاجزی، ہر گزرتے دن کے ساتھ عاجزی میں اضافہ، ہر گزرتے دن کے ساتھ خشیت الہی میں اضافہ، خلوص، ریاضت، عبادت، للہیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب آج دیکھیں نا، یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غلط ہیں، ورنہ جو اچھے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کچھ لوگ بس پتہ نہیں کیسے وہ لوگوں کی ہدایت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور وہ کسی سے سیدھے ہاتھ سے سلام لینا پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے آگے سے کوئی نہ گزرے، وہ کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں، لوگوں سے سجدے کرواتے ہیں، اور لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ ساری جہالت ہے، گمراہی ہے۔
یعنی کہ ذرا سا مرتبہ ملے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہو گئے ہیں. یار اتنا مرتبہ اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا کیا کہ حضور نے اپنے جسم کا ٹکڑا، کس کا جی؟ اپنے جسم کا. اور یہاں پر میں عقیدے کی بات بتا دوں، وہ یہ ہے حضور کے جسم کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جس جگہ پر ہے نا، ابھی جسم کی شان نہیں، جسم جس جگہ پر ہے، جہاں پر روضہ پاک ہے، وہ جگہ عرش الہی سے افضل ہے. یہ واضح میں رکھ، کیونکہ عرش بھی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کی ہے، اور ساری مخلوق میں افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام. یہ شان، اور حضور فرما رہے میرے جسم کا ٹکڑا حضرت فاطمہ. لیکن اس کے باوجود وہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت وصال قریب ہے اور آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں دو باتیں کہی. ایک بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگی، دوسری بات کہی تو آپ مسکرانے لگی. اور وہیں ایک بات یہ بھی کہی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو کہ میرے بعد عمل ترک نہیں کرنا، عمل کرتے رہنا ہے. یہ بہت بڑی تاکید ہے اور بہت بڑی بات ہے. آج پیر اپنے بیٹے کو پتہ ہے کیا نا، وہ تیری خیر ہے، تو جو مرضی کر. یہ میں جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ دکانداری چلائی ہوئی ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضور علیہ السلام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں پوچھوں ان سے یہ روئی کیوں ہیں، اور ہنسی پوچھا میں نے. وہ کہتے ہیں یہ حضور کا راز ہے اور میں نے بتانا نہیں. اما عائشہ کہتے ہیں حضور تشریف لے گئے، وصال پرملال ہو گیا، سارے معاملات ہوئے. کہتے ہیں میں چلی گئی. میں نے کہا جی اب تو حضور تشریف لے گئے ہیں، اب اگر آپ بتا دو گی تو رازداری کی مخالفت نہیں ہوگی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتانے لگی. وہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کان میں کہا تھا کہ میرا وقت وصال آ چکا ہے، میں یہاں سے اب جانے والا ہوں. تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں اشکبار ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ کی مجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ میرے جانے کے بعد آپ کا وصال بھی قریب ہے. تو میں اس بات سے خوش ہو گئی کہ میں حضور سے دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی میری. تو یہ یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رازدان بھی بنایا. اللہ اکبر. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں اتنی اللہ کی عبادت کرتی، عبادت گزار، اتنی عبادت گزار ہوتی کہ مسجد، گھر کے اندر نا ایک مسجد بنائی تھی، جائے نماز، پریئر روم بنا ہوتا تھا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنے بڑے بڑے ڈرائنگ روم بناتے ہیں، 4 کچن بناتے ہیں، ایک پریئر روم بھی بنانا چاہیے. اور خیال رکھنا چاہیے جنہوں نے نہیں بنایا وہ نیت کریں کمرے کو پریئر روم بناتے ہیں، وہاں اچھے سے قالین رکھیں، اس کو وہاں پہ ایئر کنڈیشن کریں، وہاں ہیٹر لگائیں، تاکہ کبھی بھی کوئی بھی آئے وہاں نماز پڑھنی اور بڑی شاندار پڑھنی. تو لہٰذا ہمیں گھروں میں چاہیے ایسا کرنا. اور یہ بھی یقیناً حضور سے محبت ہوگی کہ ہم اپنے گھروں کو، کیونکہ حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. معنی یہ ہے کہ وہاں پر بھی نماز پڑھا کرو. مسجد میں تو صرف فرض ادا کرنے کا حکم ہے، سنت نفل تو سارے گھر میں پڑھنے کا حکم ہے. لیکن دور بڑا وہ ہو گیا نا، چینج ہو گیا. اگر کوئی مسجد میں نہیں پڑھے گا بیچارہ گھر جائے گا نا، گھر جا کے پڑھے گا، سارے اسے کہیں گے وہ تو پوری نماز نہیں پڑھی. حالانکہ اس طرح کا تانا دینا ہی برا ہے، ایسی بات کرنا ہی جائز. ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں. الخیر، حضرت امام حسن کہتے ہیں گھر کے مسجد کے اندر نا رات بھر نماز پڑھتی رہتی، رات بھر نماز پڑھتی، اتنی دیر تک پڑھتی رہتی کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا اور فجر ادا کرتی. لیکن اس کے بعد دن کے جو کام ہوتے تھے، کسی کام کے اندر یہ نہیں تھا ہوتا کہ ساری رات میں نے عبادت کی ہے تو مجھ سے اب کھانا نہیں بن رہا، مجھ سے گھر کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اپنے معاملات بھی اور اللہ کی عبادت بھی. اچھا، یہاں میں ایک بات کرنا بڑی ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں سے اکثر لوگ محبت کے اندر کچھ ایسی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس میں ہم محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں محبت سے دور کر دیتی ہے. کسی کی عظمت ماننے کے لیے کسی دوسرے کی توہین کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بات بڑی خاص ہے. مثال کے طور پہ بہت سی محفلوں میں یہ کلام پڑھا جاتا ہے، کئی نقیب پڑھ دیتے ہیں، بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں. لفظ ایک بڑا عجیب سا ہے،
جسے ہم اپنی زبان میں اگر کوئی مجھے کہے تو میں کہوں گا یہ مجھے ابیوز کر رہا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے۔ اگر کوئی کسی کو کمی کہے تو کوئی برداشت کرے گا؟ بولے نہیں کرے گا نا۔ اب دیکھیں وہ کلام پڑھتے پڑھتے حضرت فاطمہ کی شان میں معاذ اللہ کہیں گے بھی فرشتے تیرے کمی زہرا، استغفر اللہ، فرشتوں کو کمی بنا دیا، یہ توہین ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد، انسانوں میں نہیں، نبیوں کے بعد اگر انسانوں کی بات کریں تو سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور اگر انسانوں کے علاوہ پوری مخلوق میں دیکھیں تو نبیوں کے بعد سب سے افضل مرتبہ حضرت جبرائیل کا ہے، پھر رسل ملائکہ کا ہے۔ اور اتنے اونچی شان والوں کو کمی کہہ دینا اور ساروں کو کہہ دینا، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے بنایا ہی انسان کی خدمت کے لیے، لیکن وہ چند ہیں۔ لہٰذا یہ بات میں نے کرنا بڑی ضروری سمجھی کہ حضرت سیدہ کی شان کا تقاضا یہ نہیں کہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے فرشتے جو شان جن پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے انہیں کمی کہنا شروع کر دیں۔ ہم صرف یہی دیکھیں کہ ہم اس لفظ کو کیا اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان کی شان بے شمار، قرآن بھرا پڑا، احادیث بھری پڑی ہیں، تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے بازاری لفظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بات اب دیکھیں نا، یہ بات یہ نازک صورتحال ہے۔ جس طرح ہمارے حساس علاقوں کو ریڈ زون کہہ دیتے ہیں نا، کہ وہاں پر خواہ مخواہ بندہ پر بھی مارے تو پھنس جائے گا، تو اس طرح یہ ریڈ زون والے معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑے حساس ہیں کہ یہاں پر ایک طرف سے بچتے ہوئے کہیں دوسری طرف نہ پھنس جائے۔ تو بندہ کیا کرے؟ بندہ اس طرح کے معاملوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرے اور دیکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی سے ہمارے لیے کیا سبق ہے اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ تو لہٰذا ہم کبھی بھی فرشتوں کے لیے یا کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن حکم دیا حضرت سیدہ کے ہاں جانے کا، کوئی کام ہوگا۔ کہتے میں اور حضرت سلمان فارسی وہ ہیں جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل بیت میں شمار کیا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ کہتے میں چلا گیا اور میں نے حاضر ہو کے دیکھا کیا کہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آرام فرما رہے ہیں، دونوں سو رہے ہیں، اور ان کو حضرت سیدہ جو ہے نا وہ پنکھا جو ہے پنکھے سے ہوا دے رہی ہیں، ہاتھ والا جو پنکھا ہے اس سے ہوا دے رہی ہیں، لیکن ان کی زبان مسلسل قرآن کی تلاوت کر رہی۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو کہتے ہیں میرے اوپر ایک رکت طاری ہو گئی۔ رکت کا مطلب ایسی کیفیت کہ رونا آئے کہ ہم اتنے دور ہیں، اتنے دور، ہم کہتے ہیں ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی قرآن پڑھنے کی، اور یہ اس حال میں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں اور بڑا شاندار پڑھ رہی ہیں اور نہ تھک رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر رکت طاری ہو گئی کہ ان کی یہ کیفیت میں نے جب دیکھی۔ اسی طرح مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ جو ہے نا یہ جب بھی کھانا پکاتی، کچھ بھی کر رہی ہوتی، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت لازمی ہوتی تھی، کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت ہوتی۔ اب دیکھیں نا اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ہم یوم وصال پہ ان کا ذکر کریں، سارے معاملات کریں، نظر نیاز کا اہتمام کریں، تو ان کی محبت میں قرآن پڑھنے کا بھی تو ارادہ کریں نا۔ لیکن یہ قرآن صرف 3 رمضان کو نہیں یا رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ ساری زندگی پڑھیں اسے۔ اللہ اکبر، ہم نے قرآن تب پڑھنا ہوتا ہے جب ہم نے پیپروں میں پاس ہونا ہو، کوئی کاروبار چلانا ہو، کوئی ہمارا جناب ویزا لگ جائے، تو یہ سودے بازی اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کسی دانشور نے بڑی خوبصورت بات کہی، اسے بہت سے لحاظ سے درست کہا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مسجد میں ایک جملہ یہ لکھا تھا کہ ہمیشہ مانگنے آتے ہو کبھی ملنے بھی آیا کرو، اور یہ بات بہت سے لحاظ سے درست ہے، تو لہٰذا اس کو دیکھنا چاہیے، مانگنا اور ملنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں حضرت سیدہ جو ہے سیدہ پاک کھانا پکاتے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تو رستے میں حضرت سیدہ کا گھر تھا، تو گھر سے چکی چلنے کی آواز سنتے، چکی جس پر دانے پسیں گے، جو پسے گی اور روٹی تیار ہوگی،
اور اس وقت بھی حضرت سیدہ کے منہ پر نا زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوتی ہے، اور جب حضور یہ سنتے ہیں نا تو انتہائی محبت اور درد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور کہتے یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، حضرت فاطمہ کو ان کی ریاضت اور قناعت کی جزا عطا فرما، اور یا اللہ انہیں اس حالت فقر میں ثابت قدمی عطا فرما۔ یعنی کہ اتنی شان اتنی شان اتنی شان کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، جن کا لعاب کھارے پانی میں جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، جن کے اشارے پہ پتھر بولے، جن کے اشارے پہ درخت سجدے میں گر جائیں، کہ رب جن کے اشاروں کو دیکھے اور رب جن کا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، اتنی شان والے، اور ان کی جو شہزادی ہیں جو دنیا بھر کی خواتین کی سردار ہیں، وہ بھی اس حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، اور مطالبہ نہیں کیا کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ چیز، بلکہ ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے مجھے اسی حال میں اللہ خوش رکھ۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ حضرت علی شیر خدا حیدر کرار کے مشورے پر نا حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آئیں۔ مشورہ یہ تھا کہ آپ جائیں، مال غنیمت آیا ہے، کنیزیں آئی ہیں، خادم آئے ہیں، تو کچھ خادمہ نا حضور کو کہیں آپ کو دے دیں، گھر کے لیے کوئی میڑ دے دیں۔ تو حضرت فاطمہ آئیں، بات مانی اور آئیں حضور کی بارگاہ میں، لیکن کچھ کہا نہیں اور واپس چلی گئیں، فریاد ظاہر نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر چلے گئے، بستر میں لیٹے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس بستر کے اندر آ گئے۔ ہوتا ہے نا کہ سب سارے گھر والے اکٹھے بیٹھے ہوں، ایک کمبل ایک رضائی اور اس کے اندر سب تھے، تو یہ منظر تھا۔ جب بیٹھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا آنے کا سبب، عرض کیا سارا معاملہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے فاطمہ آپ کو میں ایسا کام نہ بتاؤں جو کنیزوں سے بھی بہتر ہے، جو غلاموں سے بھی بہتر ہے، جو اپنے یہ ملازم رکھنے سے کئی درجے بہتر ہے۔ عرض کیا حضور کیوں نہیں، آپ بتائیے۔ آپ نے تسبیح فاطمہ تعلیم کی، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر ہر نماز کے بعد۔ آپ نے کہا یہ پڑھا کرو، اس سے بڑا پروٹوکول ملے گا۔ اور دیکھیں وہ شان کہ یہ وظیفہ تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ عطا تو حضور نے کیا، لیکن حضرت فاطمہ اس کا سبب بنی، تو اس لیے آج بھی اس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے بے شمار بے بہا دیکھا کہ میری والدہ جو ہیں وہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہتی اور کرتی ہی رہتی، اور کہتے ہیں میں نے ایک دن عرض کر دی اماں جان سب کے لیے اللہ سے مانگتی ہیں، اپنے لیے بھی تو کچھ مانگا کریں، اپنے لیے آپ دعا ہی نہیں کرتی۔ تو یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے۔ ہم سب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے لیکن محبت میں عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو حضرت فاطمہ فرمانے لگیں، وہ کہتی ہیں بیٹا الجوار ثم الدار، پہلا حق ہمسایوں کا ہے پھر گھر والوں کا ہے۔ پہلا حق کس کا ہے جی؟ ہمسایوں کا۔ یار ہمسائے کتنے ہوں گے؟ 2 گھر 4 گھر 6 گھر، یار انہوں نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اپنا ہمسایہ قرار دے دیا۔ یہ ہمارے لیے کسی اعزاز سے بات کم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس بات کو سمجھیں، اللہ اکبر، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا، یہ ہم کہتے ہیں نا زہرا، یہ جو لقب ہے زہرا، تو اس کا وجہ تسمیہ اس کی بیان کی جاتی ہے، مختلف کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سونگھتے تھے کیونکہ ان سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، اسی وجہ سے ان کا لقب زہرا پڑا۔ زہرا جنت کی خوشبو آتی تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے سونگا کرتے۔ اب دیکھیں نا، جنت کی خوشبو والدہ سے آتی ہے، تبھی تو شہزادوں کو جنتی پھول قرار دیا نا کہ یہ دونوں جنتی پھول ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم دیکھیں،
اور اگر ظاہری حالات دیکھیں اور سخاوت دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس، مثال دے رہا ہوں، 100 روپے ہیں، اس میں سے وہ 10 خرچ کر دے تو اس نے کچھ خرچ، ایک آدمی کے پاس ہیں ہی 10 اور وہ 10 کے 10 خرچ کر دے، کمال یہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کمال پتہ کیا ہے؟ کہ ایک کے پاس 10 بھی نہیں ہے، اس نے قرضہ لے کر خرچ کی اور پھر قرضہ ادا کرنے کے لیے محنت کی، یہ بڑا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مختلف تفسیروں میں یہ بات آتی ہے، اور سورہ دہر، یہ سورہ حل عطا جب نازل ہوئی نا، جس کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کے لفظ ہیں، یہ ان کے گھرانے کے بارے نازل ہوئی، اور یہ سارا گھرانہ اس سے مراد ہے کہ 3 دن کی افطاری، کتنی جی؟ مسلسل لگاتار، خود پانی سے روزہ کھولا ہے، اب ظاہر سی بات ہے افطار میں ہے کچھ نہیں تو اگلا روزہ بھی پانی سے رکھا ہوگا، 3 دن اور لگاتار پانی سے روزہ کھولا اور پانی سے افطار کیا، اور اللہ نے وہ قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی۔ ہوا یہ، مختصر کرتا ہوں، کہ پہلے دن جب روزہ افطار کا وقت آیا نا، تو ظاہر سی بات ہے افطار سے پہلے اہتمام ہوتا ہے، اور اہتمام کرنے سے پہلے صبح کسب معاش ہوتا ہے، محنت کی جاتی ہے، کچھ کمایا جاتا ہے، کچھ لایا آج کل تو پکانا بھی بڑا آسان ہے نا، اس وقت تو ایسا نہیں تھا۔ اور کیا کہنے اس افطار کے کھانے کے کہ جس کے روزہ دار جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کے روزہ داروں میں خواتین کی سردارہ ہیں، جس کے روزہ داروں میں اولیاء کے سردار ہیں، اور کیا کہنا اس افطار کا جسے کمایا مولا علی نے ہے اور بنایا حضرت سیدہ نے ہے اور کھانا جنتی شہزادوں نے ہے، کتنی شاندار وہ افطار ہوگی۔ اب افطار سے کچھ لمحے قبل دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کون؟ ایک سائل ہو، کون ہو جی؟ مسکین ہو، کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے، کیا چاہیے؟ پھر یہ نہیں پوچھا کتنا چاہیے، یہ بات ہے سمجھنے والی۔ جب اس نے کہا نا کہ کیا چاہیے، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں 4 افراد ہیں تو اتنا کھانا تو بنا ہوگا نا کہ 4 کھا لیں، اور مانگنے والا ایک ہے، اسے دے دیں تو تینوں کا تو بچے گا، پھر بھی سارا کھائیں گے تو برکت آ جائے گی۔ لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری سخاوت وہ ہے جو حضور کی عطا کردہ ہے، کہ ہم دینے والے کی شان کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ اب دے دیا مسکین، قرآن میں مسکین کو دے دیا۔ اب اگلے دن پھر اسی طرح افطاری کا وقت آیا، دستک کون؟ آج ایک یتیم آیا ہے، کیا چاہیے؟ کھانا، پھر سارا کھانا دے دیا۔ اور تیسرے دن ایک قیدی آیا، کھانا مانگا اور سارا کھانا دے دیا۔ اب 3 دن جب گزرے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے۔ اب ظاہر سی بات ہے روزے رکھا ہو، ہم رج کے سحری بھی کھائیں نا، رج کے افطاری بھی کھائیں، لیکن کچھ بشری تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں محسوس ہوتی ہیں، اندر سے برن ہوتی ہیں چیزیں۔ اب 3 دن کھائے کچھ نہیں ہے، اور اگر کھاتے بھی تو کوئی اتنا زیادہ کھانا نہیں تھا، اور اس کے علاوہ ان روزوں کے علاوہ بھی روٹین کو روزانہ پیٹ بھر کے کھانے کی نہیں۔ 3 دن لگاتار آل محمد نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، کوئی 3 دن ایسے ہی نہیں گزرے ہوں کہ لگاتار کھانا کھایا ہو۔ اللہ اکبر، حضور تشریف لائے۔ اب چہروں سے نا کچھ آثار ظاہر ہوئے، تو آپ نے پوچھ لیا بھی کیا بات ہے، کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، تو سارا عرض کر دیا کہ جی وہ مسکین آیا، اسی طرح یتیم آیا اور قیدی آیا۔ تب اس کی تفصیل کے اندر، تفسیر میں باتیں درج ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ یتیم، وہ مسکین اور وہ قیدی کون ہے؟ بھئی یتیم یتیم ہے، مسکین مسکین ہوتا ہے، قیدی قیدی ہوتا ہے۔ عرض کیا حضور آپ جانے یا اللہ جانے؟ تو آپ فرمانے لگے وہ جبرائیل تھے اور آزمائش کے لیے آئے تھے، اور دیکھیں آزمائش پہ پورا اترے۔ یہ نہیں کہا کہ کتنا چاہیے، وہ یاد رکھیں رمضان کا مہینہ ہے، ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بخاری میں حدیث درج ہے، مسلم میں بھی حدیث درج ہے، کہ عرض کیا حضور روزہ رکھا تھا، غلطی کر بیٹھا ہوں، اور روزے میں اللہ نے جائز جسمانی خواہش پوری کرنے سے روکا ہے، کر بیٹھا ہوں۔ حضور نے فرمایا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ کتنا ہے جی؟ 60 روزے۔ کتنا جی؟ اچھا کفارے میں نا آپشنز نہیں ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں 60 روزے رکھ لو یا 60 کو کھانا کھلا دو یا غلام آزاد، یہ یا نہیں ہے، روزے ہی رکھنے ہیں۔
اگر نہیں رکھ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ کبھی تندرست نہیں ہوں گے، پھر کفارہ فدیہ دینا ہے، ورنہ روزے ہی رکھنے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا جی، تو اللہ کا تو حکم یہ ہے، تو لیکن صحابی عرض کرنے لگے حضور میں تو ایک نہیں نبھا پایا، تو 60 اور مسلسل ایک ناگا ہوا، پھر ایک سے شروع کرنی ہے گنتی۔ عرض کرنے لگے حضور میں تو نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا تو تم ایسا کرو کہ تم جا کے نا فدیہ دے دو، پیسے دے دو۔ عرض کیا حضور اس کی بھی سخت میرے پاس ہے نہیں ہے، غلام آزاد۔ عرض کیا حضور میں تو اس قابل بھی۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تمہارا کچھ کرتے ہیں۔ کچھ دیر گزری، کھجوروں کا نا ایک طبق، ایک تال، ایک ٹوکری حضور کی بارگاہ میں، بڑی شاندار کھجوریں ہیں، بڑی شاندار، بڑی، ہمارا کیا ہوتا ہے آج شاندار چیز آئے نا تو اندر کر لیتے ہیں، اور جو غیر شاندار ہو وہ باہر کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم چھوٹے تھے تو مسجدوں کے اندر نا ایک بڑی اچھی عادت تھی، اب نہیں ہے، بات تو سوچنے والی ہے کہ کیوں نہیں ہے، کہ بالخصوص رمضان میں یا رمضان کے علاوہ بھی جمعرات کے دن مغرب کے ٹائم مسجد کے جو امام ہوتے تھے، عشاء کے ٹائم وہ اعلان کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں نے نا مسجد میں کھانا بھیجا ہے، تو جس نے کھانا نہیں کھایا، جس کے گھر نہیں پکا وہ لے جائے۔ یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی باتیں جو ہیں میں وہ کر رہا ہوں، اور کئی لوگ بیچارے وہ لے کے جاتے تھے، لیکن اب جب وہ پتہ نہیں شاید اس وقت فریجیں اتنی نہیں تھیں، اب زیادہ ہیں، تو بہرحال ہمیں اچھائی کی عادت دوبارہ اپنانی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ الخیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات پوچھی نا کہ یتیم، مسکین اور قیدی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے؟ اب مسکین مسکین، یتیم یتیم، قیدی قیدی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبرائیل ہیں، اور وہ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ آپ کی کیا ہو جی؟ آزمائش، اور اللہ نے آزمایا، اور آزمائش جو ہے وہ پوری ہو گئی، آزمائش ان کی پوری ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گھرانہ ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا مانگ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، اور ہم نے اس کا صلہ ان سے نہیں لینا بلکہ اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے دیکھیں وہ شان پھر عطا کی، قرآن کے اندر آیا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ یہ گھرانہ کھانا کھلاتا ہے عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ اور اللہ رب العزت فرما رہے، دیکھیں نا آگے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہم بھی تمہیں کھانا کھلائیں گے، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جب کام ہو نا۔ اور یہاں ایک بات اور جو سمجھنے والی وہ یہ ہے، ایک بندہ اسے اگر اللہ توفیق دے نا کسی کو 10 کلو آٹے کا تھیلا دینے کی، تو وہ 10 تصویریں بھی بناتا ہے ساتھ، وہ 10 بندوں کو بھی بتاتا ہے، اور پھر گھر میں اس کی بات ہوتی ہے، پھر اس کی اماں، اس کی اہلیہ، اس کی بہنیں، بھائی، سارے پھر پورے خاندان میں بتاتے ہیں کہ جناب انہیں ونڈے ہے راشن۔ تو یہاں پر دیکھیں 3 دن گزر گئے، کسی نے کسی کو نہیں بتایا، کوئی فریاد نہیں، کوئی یہ نہیں کہ ایسا کر دیں ویسا کر دیں۔ کیوں؟ جب کام کیا ہی رب کی رضا کے لیے ہے، تو پھر اس کو ہم نے اس کا بدل کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ کہاں سے لینا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ لہٰذا ہم کھانا کھلائیں، ہمیں کھلانا چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اس طرح نہ کریں کہ کھانا کھلاتے ہوئے کسی کی تذلیل ہو، کسی کی توہین ہو۔ رمضان کا دسترخوان لگایا ہے، کھانا کھلانا ہے، لوگوں کو بٹھانا ہے، دسترخوان بھی اچھا ہونا چاہیے، وہ دریاں جو ہیں وہ جوتوں والی نہیں، وہ بیٹھنے والی ہونی چاہیے نا۔ شادی پہ تو جوتوں والی بھی کوئی نہیں رکھتا، شادی پہ وہ کہتے ہیں جناب فریش کارپٹ نیا، اور وہ جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں وہ اس کو دوبارہ پھر یوز نہیں کرتے۔ مارکیٹ میں دکانیں بھری ہوئی ہیں جہاں پہ وہ سیل ہو جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں اس کو ویسٹ کریں، اگلے پروگرام کے لیے نیا ان ٹچ ہونا چاہیے۔ یار اللہ کی رضا کے لیے ہم بندوں کا اہتمام کم کر لیں، لیکن ذرا شان کے ساتھ کریں۔ کیا مجھے یہ پسند ہے کہ میری ذات کے لیے میں کسی کے دروازے کے باہر بیٹھ کے روٹی کھاؤں؟ اگر نہیں پسند تو میں بھی اگر کسی کو افطار کراؤں تو دروازے کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر بٹھا کے نہیں، اعزاز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے، گھر کے اندر کوئی اچھی جگہ پہ، کوئی ڈرائنگ روم میں، گراج میں، چھت پہ اہتمام کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی عزت نفس مجروح نہیں۔ لوگ مجبور ہیں، جو بھوکا ہے نا، بھوک بڑے بڑے کام انسان سے کروا لیتی ہے، لیکن یہ اصل امتحان بھوکے کا نہیں ہے، یہ امتحان کھانا کھلانے والے کا ہے۔ تو رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو خیر خواہی کا مطلب یہی ہے کہ انسان وہ کرے
کہ اس کے معاملات بہتر ہوں۔ اچھا وہ بات سکپ ہو گئی تھی، دوبارہ میرے ذہن میں آ گئی، وہ کھجوروں والی۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میں تو فدیہ بھی نہیں دے سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، کچھ دیر گزری، وہ کھجوروں کا ایک تھال آیا اور بڑی شاندار اچھی کھجوریں۔ اب اچھی کھجوریں آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح ٹیسٹ کیے بغیر، دیکھے بغیر، جو حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جا رہا ہے تو اس نے تو اپنی جان لگا دی ہوگی نا تحفہ لانے میں، کہ اس نے سب سے بہترین کھجوروں کا انتخاب کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سائل کدھر ہے؟ وہ جو مسئلہ پوچھنے آیا تھا وہ کہاں ہے؟ عرض کیا نا یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں ادھر۔ آپ نے فرمایا کھجوریں پکڑو، اسے لے جاؤ اور مدینے کے فقیروں میں بانٹو، اللہ تمہارا فدیہ ادا کر دے گا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ان کا انداز، بخاری میں لفظ موجود ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے بڑھ کر مدینے میں فقیر ہے ہی کوئی نہیں، حضور مجھ سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند تو میں ہوں۔ حضور مسکرانے لگے۔ آپ نے فرمایا خود بھی کھاؤ اور گھر والوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا فدیہ ادا ہو گیا ہے۔ یار شان دیکھیں نا اور انداز دیکھیں، اگر کسی کو دینا ہے تو اس انداز میں دیا جائے، اس انداز میں اور اتنا دیا جائے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو اور اسے آر نہ آئے، اور زندگی میں کبھی دوبارہ اگر وہ اس چیز کو یاد کرے تو وہ پریشان نہ ہو۔ ایک شخص وہ بڑا خلاف تھا، اسلام دشمن تھا، وہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا، بڑا غریب تھا، سب نے مدد کی، اور اب مسئلہ یہ تھا اسے کھانا کھلانا، لیکن حالات ایسے تھے کہ دور دور تک کسی مسلمان کے گھر میں اپنے کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور کون کھانا کھلائے انہیں؟ حضرت سلمان فارسی ان کو لے جا کر نا گھروں میں دستک دے رہے ہیں، اپنے لیے نہیں مانگا، کہا یہ نیا مسلمان ہے، بھوکا ہے، کسی کے گھر کچھ پڑا ہے کھانے کو تو دے دیں، حضور نے بھیجا ہے۔ نہیں جناب کچھ بھی نہیں۔ چلتے چلتے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے، اب وہاں بھی کچھ نہیں ہے، کچھ ہوتا تو حضور ڈائریکٹ نہ دے دیتے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کی طرح یہ نہیں کہا کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنی چادر دی اور کہا جو شمعون یہودی ہے نا اسے کہو یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر ہے، اسے گروی رکھ لو اور قرضہ ادا کر دو، رقم واپس کریں گے تو چادر واپس چھڑا لیں گے۔ جب شمعون نے دیکھا کہ یہ فاطمہ بنت محمد کی چادر جن کی طہارت، جن کی عظمتیں ہماری کتابوں میں ہیں، وہ سکتے میں چلا گیا، کیفیت طاری ہوئی اور وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے وہ سارا معاملہ جو ہے نا، سارا معاملہ یعنی کہ وہ جو مانگا تھا وہ بھی عطا کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت سلمان حاضر ہوئے اور انہوں نے سارا قصہ نا عرض کیا، اور حضور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے آئے۔ اب ان پر بھوک کی کیفیت یہ تھی کہ چہرہ پیلا ہو چکا تھا، اپنی کیفیت یہ ہے کہ چہرہ پیلا ہو چکا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کو تسلی دی اور دعا دی، اور دعا پتہ کیا دی؟ وہ دعا یہ بھی دے سکتے تھے، اے اللہ جنت کی نعمت عطا کر دے، اے اللہ فراوانی عطا کر دے، لیکن دعا کیا دی؟ اے اللہ تو اپنی اس بندی سے راضی ہو جا، اے اللہ تو اپنی اس بندی سے راضی ہو جا۔ ہم بھی تو ان کے نام پہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا کام کریں نا کہ ہم کہہ سکیں اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک دن نا مسجد نبوی کے اندر کھانا تقسیم ہو رہا ہے، اور جو لینے آتا ہے نا اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ نہیں بس اتنا ہی دینا ہے۔ آج بھی سعودیہ میں یہ چیز اچھی ہے کہ وہاں ہمارے ہاں کی طرح نہیں ہے اے تو پھر لینا آ گئے ہیں، جہاں پر کسی چیز کو تھوڑا رکھا جائے نا خام خام وہاں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ وہ کئی لوگ تو ایسے آگے تھال کر دیں گے، بھی آپ چاہیں تو سارا اٹھا لیں، چاہیں تو ایک دانہ اٹھا لیں۔ کھجوریں تقسیم ہوتی سب جانتے ہیں، جو گئے ہیں جو نہیں گئے اللہ ان کو یہ نظارہ دکھائے، وہ یہ یوں کر کے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں یہ ہے جس نے لینا ہے، اور جب بانٹنا ہے دینا ہے تو ہاتھ کھلا رکھ کے اللہ اس میں برکت دیتا ہے۔ اچھا اسی طرح مسجد نبوی میں کھانا تقسیم ہو رہا تو ایک شخص آیا، اس نے کہا پیٹ تو میرا بھر گیا ہے، پیٹ تو میرا بھر گیا ہے، لیکن وہ مسجد میں نا ایک بزرگ بیٹھے ہیں۔ اب یہ واقعہ دو طرح سے ملتا ہے، ایک تو یہ حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے بھی ملتا ہے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی شکل دیکھیں نا تو لگتا یہ ہے کہ وہ بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں، تو وہ شاید کھانا لینے اس لیے نہیں آ رہے کہ ان کے جسم میں کمزوری ہے، چل نہیں سکتے، کچھ تھکن ہے وغیرہ۔ تو وہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں جانتا۔ وہ
کہا ان کا دیا ہوا لنگر تو تم کھا رہے ہو. یعنی کہ یہ اپنی ذات کے اوپر ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ نہیں اللہ جس حال میں رکھے, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو پھر یہ کھلا خرچ کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس اصول کو دوبارہ زندہ کریں, اپنے لیے احتیاط کریں, لیکن دوسروں کی جب باری آئے تو پھر اللہ کی رضا کے لیے اس میں کیا کریں. وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک بندے کو وہ قرضہ مانگنے آیا تھا. حضرت ابوبکر فرمانے لگے میرے پاس تو نہیں ہے, لیکن حضرت عثمان کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہیں قرضہ دے دیں گے اور جتنے پیسے چاہیے. اس نے آتے ہی پتہ کیا کہا تھا, وہ کہتا ہے حضرت جی مجھے پیسے چاہیے, لیکن ہزاروں میں نہیں چاہیے, لاکھوں میں نہیں, کروڑوں میں چاہیے, قرضہ بہت زیادہ ہے. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا جدھر بھیج رہا ہوں نا وہاں تجھے یہ نہیں سننا پڑے گا, باقی بعد میں لے جائیں, تو جتنے مانگے گا تجھے مل جائیں گے. وہ حضرت عثمان کے گھر گئے نا, تو باہر سے آواز آ رہی ہے. حضرت عثمان اپنے بچوں کو سمجھا رہے تھے, بیٹا یا دودھ پیو یا شہد کھاؤ. تم نے دودھ میں شہد ڈالا, ایسا نہیں کرتے, دودھ پیو یا ایک کام کرو. کہتے ہیں یار کمال ہے, جو اپنے بچوں پر اس طرح کی بات کر رہا ہے وہ میرا کروڑوں کا کام کیسے کرے گا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں خیر اندر چلا گیا, بات ہوئی. کہتے ہیں میں اندر بیٹھا ہی نا, سلام دعا کے بعد ابھی کچھ پوچھا نہیں, خادم کو آواز دی کہ مہمان آیا ہے, دودھ میں شہد ڈال کر لے کے آؤ. کہتے ہیں میں پھر حیران ہوا کہ بچوں کو منع کر رہے ہیں اور مجھے دے رہے ہیں. میں نے پوچھ لیا یہ کیا معاملہ ہے. کہتے ہیں بات جب اپنی ذات کی ہو تو قناعت کرنی چاہیے, اور جب بات کسی اور کی ہو تو انہیں اعزاز دینا چاہیے, اور یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں اس بات کو کہ اعزاز دیا جائے. پھر انہوں نے اپنا مسئلہ رکھا, کہا اتنا چاہیے مال, آپ نے کہا لے جاؤ. کہا جی واپسی, آپ نے کہا نہ کرنا. کہا جی کیسے لے کے جاؤں. کہا سواری بھی لے جاؤ. کہا جی اتنا مال ساتھ لے کے کون جائے گا. کہا غلام بھی لے جاؤ. اور ساری ضرورت اس کی ایک لمحے میں پوری ہو گئی. لیکن حضرت عثمان کے اندر اتنا حوصلہ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.